بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ ناظرین، زیادہ گرم کھانا کھانا معدے کو کمزور کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاول کم استعمال کریں۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لیا کرو، آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پودینے کی چٹنی کھاؤ، نیند کم آئے گی۔ جو انسان روزانہ کشمش کے 12 دانے کھاتا ہے اس کو جلدی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ بری بات سن کر یا دیکھ کر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ترجمہ: کوئی قوت نہیں بچانے والی۔ صرف اتنا پڑھنا غلط ہے، اس کو پورا پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: کوئی قوت نہیں بچانے والی سوائے اللہ کے جو عظیم ہے۔ نہارمو کھجور کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میٹھی چیز یا گرم چاول کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ سخت گرمی میں زیادہ گوشت کے استعمال سے کئی بیماریاں گر سکتی ہیں۔ ناظرین، کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ تیز نمک کھانا نظر کو کمزور کرتا ہے۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے۔ ناظرین، نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ آنکھوں پر مسلنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سانس کی نالیوں کو صاف کرنا ہے تو سونف کا استعمال کریں۔ پانی کے ساتھ تخم مرنگا کھانے سے زندگی بھر فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کالے یرقان کی بیماری زیادہ آتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آ جاتی ہے۔ ناظرین، جاپانی کہاوت ہے، جب گرمی چلتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے والے کا رزق بڑھتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو جتنا ہو سکے استغفار کا ورد کریں۔ کھوئی ہوئی شے کچھ ہی دیر میں واپس مل جائے گی۔ میٹھی چیز میں زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل چائے پینا انسان کی نیند کو متاثر کرتا ہے اور رات کے وقت چائے پینے سے سر کے درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیزابیت سے بچنا ہے تو جب بھی کھانا کھائیں بھوک باقی رکھ کر کھائیں۔ بستر کے سرہانے کو اونچا رکھ کر سونے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ کچا انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ نہارمو زیادہ میٹھے کے استعمال سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اگر دماغ کو صحت مند اور توانا رکھنا ہے تو گھر میں پالتو جانور رکھیں۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھا لیا کریں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ گردن پر سرسوں کی تیل کی مالش کرنے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پی لینے سے پیٹ میں کیڑے جنم نہیں لیتے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ جو روزانہ 1 گلاس گنے کا رس پی لیتا ہے اس کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، ہفتے میں 2 یا 3 بار تکیے کو ضرور دھو لیں، اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ رات کی روٹیاں بچ جائیں تو ان کو مت پھینکیں بلکہ ان کو صبح کے وقت کھا لیں، اس سے بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھا لیا کرو، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری کبھی نہیں لگے گی۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے والوں کو برے خواب نہیں آتے۔ بال جلدی سفید ہونے سے روکنا ہے تو سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ کھیرے اور لیموں کے رس کا چہرے پر مساج کریں، چہرے پر رونق آ جائے گی اور چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، جو نیم گرم پانی پی کر سوتا ہے اس کا معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا دودھ پی کر سو جاؤ، اس سے آپ کو کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ جو رات کو سیب کا رس پی کر سو جاتا ہے اس کی جلد تر و تازہ چمکدار رہتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں اور زندگی میں مسکراتے رہتے ہیں وہ لوگ زندگی میں جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شامل کر کے پی جاؤ، معدے کو ٹھنڈک اور سکون حاصل ہوگا اور پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ نہار منہ دودھ کے ساتھ عجوا کھجور کھاؤ، چہرہ بہت سالوں تک جوان نظر آئے گا۔ نہار منہ بھیگے بادام کھا لینے سے آپ کا دماغ اور دل طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے والا کولیسٹرول سے محفوظ رہتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے اور کمر کا درد کم ہوتا ہے۔ جس جگہ پر چھپکلیاں زیادہ نظر آنے لگیں وہاں انڈے کا چھلکا رکھ دو، چھپکلیاں دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے اور دماغ کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی تیز کرتا ہے۔ لیموں کا عرق چہرے پر لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چہرہ گورا چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کے امراض کو دور کرتا ہے اور بدن کو پاک کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو سانس کی بیماری ہے تو اس کے لیے بہترین کشمش ہے۔ 1 گلاس پانی میں 10 کشمش بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں، اس سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف رہنے والا اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو تو اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ جس کو دمہ کا مرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلاؤ، اس سے بہت طاقت ملے گی۔ گرمی سے بچنا ہے تو تربوز کا استعمال زیادہ کریں۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔